ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ قومی اردو کونسل میں تقریب پرچم کشائی، دستور کا تحفظ تمام شہریوں کی مشترکہ ذمہ داری۔ شیخ عقیل احمد کا بیان۔ 73ویں یوم جمہوریہ کی مناسبت سے آج قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان دہلی کے صدر دفتر میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر پروفیسر شیخ عقیل احمد نے ہندوستانی جمہوریت کے امتیازات اور خوبیوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ اس سال خاص بات یہ رہی کہ آزاد ہند فوج کے رہنما اور عظیم مجاہد آزادی سبھاش چندر بوس کا یوم پیدائش نہایت تزک و احتشام سے منایا گیا اور ملک کے تئیں ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کے احسانات اور عظیم کردار کو یاد کیا گیا۔ سبھاش چندر بوس ہماری تاریخ آزادی کا ایک نمایاں نام ہے، جن کی خدمات کا حکومت ہند ان کے شایع نشان اعتراف کر رہی ہے۔ اس موقع پر ملک کے تحفظ میں ہندوستانی افواج کی شجاعت، بہادری اور ایثار و قربانی کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا۔ انہی قربانیوں کی وجہ سے ہمارا ملک محفوظ ہے۔ ان فوجیوں نے ملک کے لیے کسی ان جوانوں کی قربانیوں کا بھی بخوبی اعتراف کیا گیا، جنہوں نے آزادی کے بعد مختلف جنگوں میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور ملک کو عزت و فتح مندی سے ہمکنار کیا۔ انہی کی یادگار کے طور پر انڈیا گیٹ پر نیشنل وار میموریل بنایا گیا ہے، جہاں 1947 سے لے کر اب تک شہید ہونے والے ہزاروں فوجیوں کے نام کندہ ہیں اور پرم ویر چکر ایوارڈ یافتہ جوانوں کے مجسمے بھی بنائے گئے ہیں۔ اس طرح ملک کی حفاظت میں غیر معمولی کردار ادا کرنے والے تمام جوانوں کے نام کی مشعل ایک ہی جگہ جلتی رہے گی اور ان کی یاد دلاتی رہے گی۔ دستور ہند ملک کی فلاح و ترقی کے لیے مل جل کر جدوجہد کرنے اور اپنے حقوق کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کی تلقین کرتا ہے۔ دستور ہند میں تمام ہندوستانی زبانوں کے تحفظ و فروغ کی ضمانت دی گئی ہے۔ نئی قومی تعلیمی پالیسی میں تمام مادری زبانوں کی تعلیم و تحفظ پر زور دیا گیا ہے۔ اس پالیسی میں دیگر زبانوں کے ساتھ اردو زبان کے فروغ پر بھی خاص طور پر توجہ دی گئی ہے اور اس کی تعلیم و تحفظ کی بھرپور حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ شیخ عقیل احمد نے تمام اردو والوں سے اپیل کی ہے کہ اردو کے فروغ کے تئیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کی طرف سے فراہم کیے گئے مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ پرچم کشائی کی اس تقریب میں کونسل کا تمام اسٹاف موجود تھا۔ مکتوب ریاض من جانب کے واصف سعودی عرب۔ سفارت خانہ ہند ریاض میں ہندوستان کا 73واں یوم جمہوریہ روایتی جوش و خروش سے منایا گیا۔ ایمبیسی احاطے میں سفیر ہند ڈاکٹر اوصاف سعید نے قومی ترنگا لہرا کر یوم جمہوریہ تقاریب کا افتتاح کیا، جس کے بعد سفیر ہند نے صدر جمہوریہ شری رام ناتھ کووند کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ اس موقع پر دیگر سفارتکار اور ہندوستانی مرد و خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ابتدا میں سفارتکار عاصم انور نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور تقریب کی نظامت کی۔ آخر میں انٹرنیشنل انڈین اسکول اور انٹرنیشنل انڈین پبلک اسکول ریاض نے اپنے ڈانس اور ڈرامے سے حاضرین کو دم بخود کر دیا۔ شہید فوجی جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے اس شاندار ڈرامے کو اسکول ٹیچر محترمہ فائزہ سلطان نے تحریر کیا تھا۔ عاصم انور کے ہدیہ تشکر پر تقریب کا اہتمام عمل میں آیا۔ مٹھائیوں اور مشروبات وغیرہ سے مہمانوں کی ضیافت کی گئی۔
Hi, my name is Ishwar Tamberil. I am studying in 5th class, Narayana branch, Raichuti. Good morning, respected principal, teachers and all my dear friends. This year we are celebrating 73rd Republic Day. Republic Day is celebrated on 26th January every year with great zeal. It is the national festival of India and a national holiday. On 26th January 1950, the Constitution of India came into effect. Indian Constitution gives us fundamental rights like freedom of speech, education, religion and more. Dr. Bhimrao Ambedkar is known as architect of Indian Constitution. On this day, the President of India hoists the national flag at Red Fort in Delhi. The celebration is followed by a huge parade and distribution of bravery awards. In schools and colleges, many cultural events like dance, music, sports, etc. are organized and sweets are distributed. On this day, let us pledge to be the responsible citizen of India. Jai Hind, Jai Bharat. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.